تو اب ہم امید کی بات کریں گے. جن کو میں بلانے جا رہا ہوں ان کا تعارف آپ کے سامنے ہے اور انہیں تعارف کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر انڈیا میں ہم امریش پوری کو دیکھتے ہیں اور انہیں موگیمبو کہتے ہیں تو یہ پاکستان کے موگیمبو ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑے ہیں. اگر ان کا فلمی سفر دیکھیں، تھیٹر کا سفر دیکھیں، ریڈیو کا یا ٹیلی ویژن کا، تو سب ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. ایک دفعہ میں نے ہمیشہ انور مقصود صاحب کو آپ نے جب بھی دیکھا ہے تو انہیں بزرگ سمجھا ہے. ایک دفعہ میں نے منور سعید صاحب کو انور مقصود صاحب کے ساتھ دیکھا تو ایک عجیب نظارہ یہ تھا کہ انور صاحب کھڑے تھے اور منور سعید صاحب نے ان کی ٹھوڑی پکڑ کے انہیں کہا کہ اور بیٹا کیا حال ہے. تو سینئر ہونے کا یہ عالم ہے. اور منور سعید صاحب سے میں نے ایک دفعہ پوچھا ابھی کچھ ٹائم پہلے، میں نے کہا سر آپ نے فلمیں زیادہ کی ہیں اور ٹیلی ویژن کم. تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں بیٹا، میں نے ٹی وی زیادہ کیا ہے، فلمیں تو میں نے یہی 250-300 کی ہیں. تو اتنا کام کرنے کے بعد ایک انسٹیٹیوشن ہمارے ساتھ ہے اور آج مجھے موقع مل رہا ہے ان سے بات کرنے کا اور آپ کو موقع مل رہا ہے وہ باتیں سننے کا. تو آپ کی بہت ساری تالیوں میں دعوت دیتے ہیں منور سعید صاحب کو. السلام علیکم سر. السلام علیکم. اب یہ سلام کا جواب پتہ نہیں یاسر کو دے رہا ہوں یا آپ لوگوں کو سلام کر رہا ہوں. نہیں سر، وہاں سے جواب آیا اور دل میں نے بھی جواب دیا. وہاں سے آ گیا جواب؟ جی وہاں سے جواب آیا. اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا آپ کہاں سے چاہ رہے تھے. بس یہ یاسر کی طرف سے مجھے جواب نہ آ جائے، میں تو اس وقت سے کرتا ہوں. سر کیسی طبیعت ہے؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اچھا خاصا ہوں الحمدللہ. سر تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے کہ آپ نے جیسے کہا کہ آپ نے 250-300 فلموں میں کام کیا ہے. میں نے ٹوٹل گن کے 5 فلموں میں کام کیا اور مجھے لگتا ہے میں نے بہت سارا کام کر لیا. آپ لوگوں کو جو پہلے کام کرتے رہے ہیں، اتنا زیادہ کام، آپ لوگ تھکتے نہیں تھے؟ تھکتے نہیں بھائی، تھکنے کا تو کبھی احساس نہیں ہوا، مجھے نہیں ہوا احساس. حالانکہ میں نے چاروں جو میڈیا ہیں ہمارے شوبز کے، بالکل، تھیٹر، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم، سب میں کام کیا ہے اور ایک ساتھ کیا ہے. کسی کو بھی میں نے چھوڑا نہیں. صحیح. سب کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں رہا اور کام کرتا رہا. ماشاءاللہ. لیکن مجھے کبھی تھکن ہوئی نہیں، کبھی تھکن نہیں ہوئی. میری بیوی وہ سید محمد تقی ہمارے بڑے مشہور فلاسفر، جنگ کے بانی، ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر، ان کی بیٹی ہے اور وہ میرے چچا ہیں. ماشاءاللہ. تو وہ اکثر یہ ترس کھایا کرتی تھی مجھ پہ، مجھے طرح آ رہا ہے، آپ تھک گئے ہوں گے، آپ تو صبح کے گئے ہوئے تھے، 2 بجے رات کو آ گئے. میں نے کہا بھائی تمہیں ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تم سے میں نے جب شادی ہوئی ہے اسی دن یہ کہا تھا کہ دیکھو میں دوسری شادی کروں گا. وہ گھبرا گئی. ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری شادی کریں گے؟ میں نے کہا ہاں بھائی، لیکن ایک شرط ہے. وہ کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ تمہاری پسند کی ہوگی. تم نے آج تک 50 سال ہو گئے شادی کو، انہیں پسند نہیں آئی کوئی، اور میں ایک ہی بیوی کو بس لے کے پھر رہا ہوں. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، بیوی کا ذکر ہوا تو یہ بھی سنا دوں. ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کی شادی کو 50 سال ہو گئے مگر ہم نے آپ کو کبھی میاں بیوی کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا آپس میں، یہ کیا وجہ؟ آپ کی لڑائی کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے پہلے دن یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو جب مجھے غصہ آئے تو تم کچن میں چلی جانا، اور جب میرا غصہ اتر جائے تو تم کچن سے آ جانا باہر، اور جب تمہیں غصہ آئے گا تو میں لان میں چلا جاؤں گا. جب تمہارا غصہ اتر جائے گا
تو میں لان سے گھر میں آ جاؤں گا. تو آج 50 سال ہو گئے ہیں لان میں سو رہا ہوں. سر آپ کے گھر میں لان ہے؟ آپ کے گھر میں لان ہے؟ لان تو سب سے پہلے بنوایا تھا شادی سے ہی پہلے. مجھے پتا تھا یہ کام آئے گا. سر 250 تقریباً 250-300 فلمز میں کام کیا آپ نے, مینلی نیگیٹو کیا, جس میں سے 6-8 فلموں میں ایز ہیرو بھی کام کیا. جی جی. اور تقریباً آپ نے کوئی 1200-1500 ڈراموں میں بھی کام کیا, ٹیلی ویژن کے, ٹی وی کے, لانگ پلیز, سیریلز سارے. یہ بہت زیادہ اسکرین ٹائم ہے سر, بہت زیادہ. اس میں سے جیسے آج کام ہو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ معیاری کام نہیں ہو رہا. آپ کے دور میں جو کام ہوا وہ معیاری بھی تھا, اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں اس وقت زیادہ کام ہوتا تھا فلم کا, حالانکہ فلم بننے میں وقت بہت لگتا تھا تو فلمیں کم, یہ ڈرامہ فوراً بن جاتا تھا بہت جلدی. لیکن اب جو تم معیار کی بات کر رہے ہو تو آج کل جو ہمارا ٹی وی کے چینلز ہیں, اس قدر چینلز ہو گئے ہیں کہ میرے خیال 100 کے قریب تو ہوں گے, ایسے ہی سر, ہے نا. اور ڈرامے بھی روز 4-4, 5-5, 6-6 ڈرامے روز چل رہے ہیں ہر چینل پہ. جبکہ ٹی وی کے زمانے میں جب ہم ٹی وی پہ کرتے تھے ڈرامے تو ہفتے میں ایک ڈرامہ ہوتا تھا اور اس کی تیاری ہم خوب اچھی طرح کرتے تھے. بالکل. مثلا یہ کہ سب سے پہلے تو 4 دن تک ہم اسکرپٹ کی ریڈنگ ہوتی تھی. رائٹر بیٹھا ہے, کیمرہ مین بیٹھے ہیں, سب سن رہے ہیں اور ہم ریڈنگز کر رہے ہیں. اس میں وہ تصحیح کرتے جا رہے ہیں, کہیں تلفظ کی, کہیں اس انداز تصور کی, جس تصور میں انہوں نے وہ سین لکھا تھا ہم اس کو ویسے نہیں کر رہے, وہ بتاتے جاتے تھے. 4 دن یہ کام ہوتا تھا. 4 دن کے بعد پھر مووز کی ریہرسل ہوتی تھی, موومنٹ کی. یعنی ایک ڈمی سیٹ لگایا جاتا تھا کہ یہ میز رکھی ہے, یہ صوفہ رکھا ہے, یہ ایک بسیری ہے, وہ ادھر کھڑکی ہے. اب ہم مووز کے ساتھ کر رہے ہیں, کس جملے سے کہاں جا کے کہاں سے بیٹھنا ہے اور پھر کھڑے ہو کے کہاں جانا ہے. تو یہ مووز کی ریہرسل ہوتی تھی. یہ ہوتی تھی 2 دن, 6 دن ہو گئے. ایک دن ہوتی تھی کیمرہ ریہرسل, یعنی کیمرے کے ساتھ. اور ڈرامہ پورا یاد ہو گیا تھا, یعنی ڈرامہ سارا ہم یاد کر لیتے تھے, پورا سارے کیریکٹرز جتنے بھی تھے وہ سب یاد ہوتے تھے. اچھا, وہ پھر ایک دن کیمرہ ریہرسل اور 8ویں دن باقاعدہ اس کی ریکارڈنگ ہوتی تھی. وہ جو ریکارڈنگ ہوتی تھی اس ریکارڈنگ میں ظاہر ہے کہ سیٹ لگا ہوا ہے, ہر چیز ہے, بالکل ہے. ایک ریہرسل ایک کی اور ریہرسل کے بعد اس کو ریکارڈ کر لیا اور ایک گو میں ریکارڈ ہوتا تھا. سر یہ تو ہو گیا ٹیلی ویژن کا معاملہ. تو فلم میں جب آپ ہیروئن کو اٹھانے آتے تھے تو اس کی بھی ریہرسل ہوتی تھی, یا وہ تو آئے اور 1 ٹیک میں ہی لے گئے؟ نہیں, کوشش تو ہوتی تھی کہ ریٹیکیں ہو جائے بہت سی, مگر یہ کہ وہ ہیروئن خود اٹھنے کے لیے اتنا تیار ہوتی تھی کہ ریٹیک کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, بس وہ پہلی ٹیک میں سین اوکے ہو جاتا تھا. اچھا سر, نیگیٹو رولز آپ نے زیادہ کیے ہیں ٹیلی ویژن میں بھی اور فلم میں بھی. ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ مولا جٹ جو ایک مشہور فلم ہے, وہ ایک سر کا ڈرامہ تھا ٹی وی کے لیے جس میں ان کا نام مولا تھا, گنڈاسے والا, اور اس کو دیکھنے کے بعد مولا جٹ فلم بنائی گئی تھی. جی, مولا جٹ فلم بعد میں بنی. تو سر میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے نیگیٹو کام زیادہ کیا ہے, نیگیٹو کیریکٹر زیادہ کیے ہیں اور پازیٹیو کم کیے ہیں. تو جس طرح کی سوسائٹی سے آپ جس دور سے گزر کے آ رہے ہیں اور اب جو دور آ گیا ہے, تو آپ نے کیا فیل کیا ہمیشہ, کس طرح سے چینج محسوس کیا کہ ہیرو کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ولن کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیے پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا تجربہ ہے, میرا تو یہی تجربہ ہے کہ جو اسکرین پہ ولنش انداز میں نمودار ہو رہا ہے وہ اپنی عام زندگی میں انتہائی شریف ہوتا ہے.
اور جو ہیرو بن کے آ رہا ہے اسکرین پر وہ عام زندگی میں سبحان اللہ کیا کہیں، کیا بتایا جائے. سر یہ آپ نے کبھی ہمایوں سعید سے نہیں کہنا، یہ کبھی ہمایوں سعید صاحب سے نہیں کہنا آپ نے. اس سے تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا. لیکن سر واقعی جو کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ جو ہم نے سنا ہے اکثر ولنز بتاتے ہیں کہ جی میں جا رہا تھا بازار سے اور ایک خاتون آئی اور آگے مجھے برا بھلا کہنے لگی کہ تم نے وہ بہت غلط کیا اس کے ساتھ. یعنی باقاعدہ ماں بہن کی گالیاں میں نے سنی ہیں. میں گاڑی میں جا رہا ہوں، سگنل پہ گاڑی روکی، برابر میں گاڑی ہے ایک، اس نے دیکھا، ان کی نظر پڑی میرے اوپر، پہچان گئے، اور انہوں نے باقاعدہ گالیاں دینی شروع کر دی. اور میں خاموشی سے سن رہا ہوں، اور خوش اس لیے ہوتا تھا کہ اگر یہ گالی نہیں دیں گے، میرا کریکٹر ایسا تھا ولنش کہ اگر گالی نہیں دیں گے اس کے معنی کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا کام. اگر ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ یہ بہت برا آدمی ہے. کیا بات. تو میں نے بھی ایک ولن کا کریکٹر کیا تھا باندی ڈرامے میں، تو وہ ایمن اس میں ایکٹریس تھی، اچھا، ایمن خان. تو وہ ایک دفعہ ایک خاتون مجھے ملی اور کہتی ہیں کہ تم کیوں ایمن کو اتنا تنگ کرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں نے سمجھا نہیں سکا کہ میں واقعی نہیں تنگ کرتا، لیکن یہ ہوتا ہے اکثر نیگیٹو کریکٹرز کرنے والوں عام کو. دیکھنے تو والے. آپ نے کبھی خواہش ظاہر نہیں کی یا آپ کو لگا کہ بس یہی ٹھیک کام ہے؟ نہیں، ہوا یہ تھا کہ پہلی جو فلم میں نے کی تھی یہ ہے 68 میں، وہ یہاں کراچی میں کی تھی. اس کا نام تھا گھر داماد. اس میں کمال ہیرو تھے، دیبا تھی ہیروئن، اور بہت سے مطلب سب لوگ تھے. وہ میری پہلی فلم تھی. اوکے. تو اس میں جو کریکٹر مجھ سے انہوں نے کروایا وہ ولن کا کریکٹر میں نے کیا، اور بڑی ایمانداری سے کیا. لوگوں نے پسند کیا. فلم بھی وہ مناسب گئی تھی، یعنی فلاپ بھی نہیں تھی، سپر ہٹ بھی نہیں تھی، لیکن لوگوں نے پسند کی. تو وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو خاص طور پہ فلم کی جو انڈسٹری ہے اس میں ڈبے بنا لیے جاتے ہیں، اور ان ڈبوں میں اداکاروں کے نام ٹائپ کاسٹ کر دیا جاتا ہے. ہاں وہ ٹائپ کاسٹ کرتے تھے. ایک ڈبے پہ ولن لکھا ہوا ہے، ایک پہ ہیرو لکھا ہوا ہے، ایک پہ ہیروئن ہے، ایک پہ کیریکٹر ایکٹر ہے، اور وہ نام پڑے ہوئے ہیں. تو میرا نام اس کی وجہ سے ولن والے ڈبے میں پڑ گیا. وہ پڑا رہا. جب ضرورت پڑتی تھی ولن کی اس میں سے نام نکالا، کیریکٹر مجھے آیا، میں نے کر لیا. لیکن میں کرتا رہا کیونکہ ولن کرنے میں ایک مجھے تجربہ یہ ہوا ہے کہ اس میں آپ کو پرفارم کرنے کا زیادہ موقع. بالکل ایسے ہی. ہیرو. بالکل، کیونکہ وہ کئی جگہوں پہ پازیٹیو بھی شو کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو. بالکل. تو پازیٹیو بھی ہوتا ہے، وہ پھر بدلتا بھی ہے، رنگ بھی بدلتا ہے. اپنی شخصیت سے ہٹ کے وہ کام کرنا پڑتا ہے. بالکل. بڑا مشکل ہے یہ. تو آپ بھی شخصیت سے ہٹ کے کرتے تھے؟ میری شخصیت سے تو ہٹ کے ہی تھا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ عام زندگی میں ہیرو ہی ہوں. بالکل ایسے ہی. اسکرین پہ بھی. بالکل ایسا ہی. اور واقعی عام زندگی میں اگر منو بھائی کے ساتھ کوئی بیٹھے اور انہیں جانتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنے شفیق اور اتنے زبردست انسان ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہی ہیں جو اسکرین پہ ابھی اس طرح سے کام کر رہے تھے. واقعی یہ تو فیکٹ ہے آپ کا. سر مجھے بتائیں، اب جو ڈرامہ بن رہا ہے جس طرح سے، فلمس تو آپ ابھی نہیں کر رہے ہیں زیادہ، جو ڈرامے میں آپ ابھی بھی کام کر رہے ہیں، جو آپ نے پورا پروسیس بتایا کہ 4 دن ریہرسل ہوتی، ریڈنگ ہوتی تھی، پھر اس کے بعد موومنٹ پہ کام ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر ریکارڈنگ ہوتی تھی اس کی. اب تو آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک پیپر پکڑایا جاتا ہے کہ یہ سین ہے، اور اس پہ لکھا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کمرے میں آ رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے سے بس ڈائلاگز لکھے ہوتے ہیں، اس کو اسی وقت یاد کر کے اور پرفارم کرنا ہوتا ہے. اب کیسا لگتا ہے آپ کو؟ مطلب یہ جو ریہرسل ہے نا، اس کا تو اب تصور ہی ہے. بالکل. اب ریہرسل اگر کسی اداکار سے یا کسی اداکارہ سے جو ہماری بچی ہیں اور بچے کام کر رہے ہیں، ان سے ہم یہ کہیں کہ بیٹا ریہرسل کر لو، تو وہ کہتا ہے ریہرسل کیا ہوتی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ریہرسل کوئی چیز ہے. وہ تو بس اسی وقت پڑھ لیا انہوں نے. پہلے تو خیر اسکرپٹ پہ پڑھتے تھے، اب وہ بھی کام ختم ہو گیا. اب موبائل میں ہوتا ہے ان کا. اب وہ موبائل میں دیکھ لیا انہوں نے اسی وقت اور ٹیک کر لیا. تو
میں اکثر یہ جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں یہ جواب یہ دیتا ہوں کہ دیکھو میں بازار جاؤں، جا کے ریڈی میڈ ایک دکان سے ایک سوٹ خرید لوں، وہ سوٹ پہن کے دیکھوں، وہ مجھے کہیں سے لوز یا کہیں سے ٹائٹ نظر آیا تو وہ جو جس سے خریدا ہے اس نے کہا جی آپ ایسا کریں، اس نے نشان لگا لیا اور کہا کہ آپ 2 گھنٹے بعد آ کے لے جائیں فٹنگ کے لیے، ہے نا. اور میں 2 گھنٹے بعد گیا، وہ اس نے دے دیا، وہ پہن کے میں کسی ایک محفل میں چلا گیا. اس محفل میں کوئی بھی اس سوٹ کی طرف بہت مطلب اس سے نہیں دیکھے گا کہ سبحان اللہ کیا پہنا، بس وہ ریڈی میڈ ہے، آپ نے پہن لیا ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ چلے جائیں کسی کپڑے کی دکان میں، وہاں سے جا کر کپڑا خریدیں پسند کر کے، کپڑا خرید کے پھر آپ جائیں درزی کے پاس، درزی کو اپنا ناپ دیں، وہ آپ کا ناپ لے گا، کپڑا لے کے رکھ لے گا، کہے گا 1 ہفتے بعد لے گا. 1 ہفتے بعد میں گیا تو اس نے وہ کاٹ کے رکھا ہوا، وہ اس نے مجھے پہنا کے دیکھا اور ہر جگہ نشان لگا دیے جہاں یا ٹائٹ ہے، اور کرنے کے بعد اس نے کہا اب آپ 15 دن کے بعد آئیں. 15 دن کے بعد گیا، اس نے پہنا کے دیکھا، کچھ تھوڑا بہت اگر ٹھیک کرنا ہے تو کر دیا اور نہیں تو فٹ ہو گیا، وہ میں لے کے آ گیا. اب وہ سوٹ جو مجھے ملا ہے وہاں 2 گھنٹے میں مل گیا تھا، یہاں ملا ہے وہ 25 دن میں. تو اس سوٹ کو جب میں پہن کے کسی محفل میں گیا ہوں، پھر لوگوں نے باقاعدہ دیکھ کے اور اس کی تعریف کی زبان اللہ بھائی بابا کیا اچھا سوٹ ہے. تو یہ جو ہم ڈرامے کرتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے ہم ریڈی میڈ کرتے ہیں. سر اب تو عالم یہ ہے کہ اگر 25 دن میں سوٹ بنا تو 5-6 محفلیں تو گزر چکی ہوں. ہے نا، ہاں جاتے ہی نہیں تھے. اب دیکھیں نا ٹی وی چینلز اتنے زیادہ ہیں، ڈرامہ اتنا زیادہ بن رہا ہے، تو اگر اس ریہرسل کے پروسیس میں ہم جائیں گے تو پھر تو بنانا مشکل ہو جائے گا. اس کا حل کیا ہے؟ یہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ اب اتنے زیادہ بن رہے ہیں کہ وقت نہیں ہے لوگ بالکل ریہرسل کرتے رہے، بالکل وہ کریں، وہ تو اسی وقت گئے اسی وقت جا کے اور سر پروڈیوسر کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ ایک اداکار جس کو وہ 1 دن کے لیے ہائر کرتا ہے شوٹ کے لیے، وہ اسے 4 دن ریہرسل کے لیے بھی ہائر کرے، پھر 2 دن موومنٹ کے لیے بھی ہائر کرے، پھر 1 دن ریکارڈنگ کے لیے ہائر کرے. وہ بہت مہنگا پڑے گا. بہت مہنگا ہو جائے گا. تو اس کا کوئی حل ہے کہ بہتر کام بھی ہو اور ریڈی میڈ بھی نہ لگے؟ بھائی اس کا حل تو یہ کہوں گا میں کہ ہماری جو آج بچے اور بچیاں کام کر رہے ہیں یہ ہم سے زیادہ ذہین ہیں. پہلے ہم کرنے والے لوگ ہیں، بالکل ہم سے زیادہ ذہین ہیں، کیونکہ اب بھی بعض بچے اور بچیوں کی پرفارمنس ہمیں دیکھ کے اچھا پتہ نہیں پہلے تو میں نے کیا تھا تو وہ دور کر گئے تھے، اچھا. تو ان بچوں اور بچیوں کی پرفارمنس دیکھ کے ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی اب بھی کہ یار کیا اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ. بالکل زیادہ تر تو خراب ہی کام ہو رہا ہے، یعنی خراب سے مراد کہ بہت اب تو دماغ کام نہیں ہو رہا، وہ پہلے بھی نہیں ہوتا تھا. اچھا کام پہلے بھی کم ہوتا تھا، اچھا کام اب بھی کم ہوتا ہے، لیکن اچھا کام ہو رہا ہے. بالکل یہ بچے جو ہیں یہ ماشاءاللہ اتنے ذہین ہیں، یہ اچھا کام کر رہے ہیں. سر بہت سارے سوال اور بہت ساری چیزیں جو آپ سے پوچھنی ہے، لیکن وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہے اور آج آخری دن بھی ہے اس کا، تو جی. میں ایک بات جو پوچھنا چاہوں گا، یہاں پہ بھی کئی نوجوان ہوں گے جو چاہتے ہیں ایکٹر بننا یا اس فیلڈ میں آنا، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ اگر کوئی کشمیر میں بیٹھا ہے یا کسی ایسے شہر میں بیٹھا ہے؟ پہلے تو یہ تھا کہ ٹی وی چینلز، جو پی ٹی وی تھا اس کا ہر طرف ایک ادارہ، ایک آفس ہوا کرتا تھا کہ ہر شہر سے آپ وہاں جایا کرتے تھے. اب تو سب کچھ ایک ہی شہر میں شفٹ ہو گیا. تو یہاں جو بیٹھے ہیں نوجوان وہ کیا کریں، کیسے وہ اس فیلڈ کو جوائن کریں؟ یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے ہم لوگوں سے. بھائی سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کام کرنے کے لیے پرفارمنس کا، اداکاری کا یا اداکاری کے علاوہ موسیقی کا بھی، اس کے لیے آپ کو اپنے اوپر اس کام کو طاری کرنا ہوتا ہے. یعنی آپ اسے محسوس کریں، اچھی طرح فیل کریں باقاعدہ اس چیز کو، اور فیل کرنے کے بعد آپ پھر ظاہر ہے کہ تکلیف اٹھائیں، جائیں جہاں یہ کام ہو رہا ہے وہاں جا کے ان سے مل کے اور ریہرسل کہہ رہا ہوں، آڈیشن دیں. بالکل. اور انشاءاللہ اگر آپ میں ہے صلاحیت اور آپ اس
چیز کو محسوس کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، تو پھر ضرور کام ملے گا اور آپ کامیاب بھی ہوں گے، اور بچے ہو رہے ہیں کامیاب۔ بالکل ایسا ہی ہے سر۔ فلم انڈسٹری کا حال آپ کے سامنے ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ فلم انڈسٹری ہماری جو نیچے کی طرف جا رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے فیوچر کیا ہے پاکستانی فلم انڈسٹری کا؟ کیا گورنمنٹ کو اس میں کودنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا، یا باقی کسی ادارے کو آنا پڑے گا، یا یہی لوگ جو ڈرامہ بناتے ہیں یہی لوگ فلم بنا لیں گے اور چل پڑے گا کام؟ دیکھو، پہلے تو بنتی تھی 150 200 فلمیں ایک سال میں، بالکل، اب کم بن رہی ہے، 6-7 ہے نا؟ 10 سمجھ لو، 10-12 فلمیں ایک سال میں بن رہی ہیں۔ مگر جو سنیما ہالز ہیں ہمارے، وہ اتنی کم فلموں پر زندہ نہیں رہ سکتے، بالکل ایسا ہی۔ انہیں زیادہ چاہیے فلمیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو ہمارے سنیما ہالز ہیں وہ کچھ اور بننے شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہیں مال بن رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ کتنے ہیں سنیما ہال کہ جو ٹوٹ ٹوٹ کے ختم ہو گئے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو فلم کی پروڈکشن ہے اس کے حساب سے تو مجھے کوئی، یعنی اس کی کوالٹی کے حساب سے مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ یقیناً اچھی کوالٹی کی فلمیں بن رہی ہیں، کیونکہ ہماری فلمیں ایک زمانے میں بہت اچھی کوالٹی کی بنتی تھی، بڑی اچھی، اور بنانے والے بھی وہ تھے کہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے، نہایت پڑھے لکھے، اور باہر سے مثلا پرویز ملک، جنہوں نے پہچان اور انمول اور ارمان اور یہ بے شمار فلمیں جو کمرشلی بھی کامیاب تھی اور ویسے بھی وہ اچھی فلمیں تھیں پڑھے لکھوں کی، تو وہ لوگ چلے گئے۔ پھر کچھ ایسے ہمارے وہ آ گئے اوپر سے لوگ، اب کیا میں نام لوں ان کا، ضیاء الحق صاحب ان میں خاص، کہ انہوں نے آ کے سارا لپیٹ دیا، مذہب کو کا پردہ لگا کے، اور اس کو اس کے بعد یہ جو ساری ہماری یہ کلچرل جو ایکٹیویٹیز تھی وہ لپیٹ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فلم بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ جوہلا فلم بنانے لگے، بالکل جاہل لوگ، تو جیسے بننی تھی وہ بنتی رہی، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اب اچھی فلمیں تو بن رہی ہیں، اور مجھے امید ہے، میں نا امید نہیں ہوں، کہ بہت اچھی فلمیں بنے گی انشاءاللہ، مستقبل بھی اچھا ہوگا، لیکن یہ کہ وقت لگے گا، اور کر رہے ہیں لوگ کوشش، بنا بھی رہے ہیں اچھی۔ ابھی وہ ایک فلم بنی ہے، میں نے ابھی دیکھی نہیں، وہ میرے خیال دیکھی ہوگی ہمارے بہت سے بچوں نے، مولا جٹ۔ بالکل جی، مولا جٹ دیکھی آپ لوگوں نے؟ وہ جو بنی ہے وہ پسند کی ہے لوگوں نے بہت، میرے گھر والے بھی دیکھ کر آئے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ وہ بہت اچھی ہے۔ یہ لاشاری، جی جی، بلال لاشاری، بلال بچہ، تو ان کے لیے، اس قسم کے بچوں کے لیے میری دعا ہے کہ پروردگار انہیں ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور اس طرف کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور آج کی اس شام کو اور خوبصورت بنایا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ہمیشہ اسکرین پر، بڑی اسکرین پر، اسٹیج پر دیکھتے رہیں، اور آپ کا سایہ ایسے ہی ہم پر قائم رہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ خوش رہیے اور صحت کے ساتھ، بہت بہت پیار آپ کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، تھینک یو، بڑی نوازش۔ بے حد شکریہ یاسر، آپ کی پرزور تعلیم